حضرت علی نے فرمایا، کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بے وقوفی مت سمجھو، کیونکہ کسی دن تم اخلاص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بے وقوف سمجھیں گے۔ جب انسان ٹوٹ کر چکنا چور ہو جاتا ہے تو خالی ہاتھوں میں اپنی کرنچیاں سمیٹ کر بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اور وہ پاک پروردگار عالم اسے ایسے سمیٹتا ہے جیسے انسان ٹوٹا ہی نہ تھا۔ انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے، جبکہ میرا رب برے انسان کو بھی کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ جو تم سے نہیں ہو رہا اسے اللہ کے حوالے کر دو، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کی حد ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموش ہو جانا کہ وہ جو ذات اوپر بیٹھی ہے وہ بہت بے نیاز ہے۔ انسان جس کو مشکل سمجھ رہا ہوتا ہے اللہ کی نگاہ میں وہ آسانی ہوتی ہے، انسان جس کو سزا سمجھتا ہے در حقیقت وہ عطا ہوتی ہے۔ بس وقت کو کچھ وقت دینا ہوتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کوئی دیر تھی، اور جو دیر تھی وہ تو سراسر خیر تھی۔ وہ وقت جب اللہ کے مہربان ہونے پر یقین کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، انہی لمحوں میں اس کی ذات پر کیا گیا یقین معجزوں کا باعث بنتا ہے۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں چھوڑتا۔ جب تم کسی چیز کو چھوڑ دیتے ہو تو مرجھا جاتی ہے، لیکن جب تم قرآن کو چھوڑ دیتے ہو تو تم خود مرجھا جاتے ہو۔ اپنے رب پر بھروسہ رکھو، کیونکہ اللہ ہمیں وہ نہیں دیتا جو ہمیں اچھا لگتا ہے، اللہ ہمیں وہ دیتا ہے جو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دعا بہت جلد قبول ہو جاتی ہے، لیکن ہم شکر کرنے کے بجائے یہ بول دیتے ہیں کاش کچھ اور مانگ لیا ہوتا۔ طویل ہے مسافت مگر منزل کا یقین ہے، آزمائش سخت ہے مگر وہ بھی تو رحیم ہے۔ خدا جس کی حفاظت کی حیا جب ٹھان لیتا ہے تو پھر مکڑی کے جالوں کی وہ چادر تان دیتا ہے۔ اگر وہ زندگی لکھ دے سمندر رہ دے گا۔ زندگی میں دو چیزیں کی کمی انسان کو اذیت میں ڈالتی ہے، ایک رات کی نیند، اور نیند نہیں تو چہرے بگڑ جاتے ہیں، دوسرا من پسند شخص میسر نہ ہو تو زندگی بگڑ جاتی ہے۔ اللہ تمہارے دل کی وہ مراد بھی پوری کر دے گا جس کے لیے تم دن رات دعا کرتے ہو۔ اگر تم کچھ سیکھنا چاہتے ہو تو انسانوں سے نہیں قرآن سے سیکھو۔ دنیا میں اچھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، اگر کوئی نہ ملے تو خود بن جاؤ، وہ بدلے گا تقدیر، وہ میرا بھی تو خدا ہے نا۔ حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اور جب دل بھاری ہو جائے تو قرآن پاک پڑھ لیا کریں، کیونکہ اس کلام میں جسمانی بیماریوں کے ساتھ ساتھ درد دل کی دوا بھی موجود ہے۔ ایک وفا کو پانے کی کوشش ہے، زخمی ہوتی ہے وفائیں کتنی، کتنا معصوم سا لگتا ہے لفظ محبت، اور اس لفظ سے ملتی ہیں سزائیں کتنی۔ ہر شخص نے اپنے طریقے سے استعمال کیا مجھے، اور میں سمجھتی رہی لوگ پسند کرتے ہیں مجھے۔ مولانا جلال الدین رومی، انسان دنیا میں بہت سے برے کام مختلف قسم کے خوف کی وجہ سے کرتا ہے۔ اگر خدا کی مدد پر یقین کامل ہو جائے تو انسان لاتعداد برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کی رسوائی چاہتا ہے تو اس کو پاک لوگوں میں لعن طعن کرنے کا موقع دیتا ہے۔ ان لوگوں کو نظر انداز کرو جو تمہیں خوفزدہ اور اداس کرتے ہیں، جو تمہیں بیماریوں اور موت کی طرف لے جاتے ہیں۔
اللہ والوں کی باتیں سکون قلب عطا کرتی ہیں اور اہل ظاہر کی باتیں دل میں انتشار اور بے اطمینانی پیدا کرتی ہیں۔ ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ اے میرے دوست، اگر تم سمجھدار ہو تو محبت کے سوا کچھ نہ بیچو۔ رات کو سو جانے کے بعد قیدی قید خانے کی تکلیف سے اور بادشاہ اپنی سلطنت اور دولت کے احساس سے بے خبر ہو جاتے ہیں۔ پھولوں کو پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی انہیں کاٹتا کہے یا چبھتی کہے۔ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھو، تم بھی خودی کے عالم میں خود ایک کائنات ہو۔ جب انسان کسی رنج اور مصیبت میں اللہ سے شکوہ کرتا ہے تو اللہ فرماتا ہے، اس مصیبت کا شکوہ بے جائے ہے، یہ مصیبت تو تجھے میری طرف متوجہ کر رہی ہے، تجھے شکوہ تو میری اس نعمت سے ہونا چاہیے جو تجھے مجھ سے بے نیاز بناتی ہے۔ برداشت کے کانوں سے سنو، رحم کی آنکھوں سے دیکھو، محبت کی زبان سے بات کیا کرو۔ اچھی کتابیں اور اچھے لوگ فوراً سمجھ نہیں آتے، انہیں سمجھنا پڑتا ہے۔ جو خوبصورتی تم مجھ میں دیکھتے ہو دراصل تمہارا ہی عکس ہے۔